ایک صحابیہ رضی تعالیٰ عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ شوہر جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ جس دن شوہر کو آنا تھا تو اسی دن کچھ گھنٹے پہلے بیٹے کی موت ہو گئی۔ اب بیوی پریشان بیٹھی ہے کہ شوہر اتنے دنوں بعد گھر آئیں گے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ بیٹا مر گیا ہے تو انہیں بہت زیادہ غم ہوگا، دل میں افسوس ہوگا، اے کاش میرے شوہر ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار ہی کر لیتے ہیں۔ جب وہ صحابیاں بہت پریشان ہوئی تو انہوں نے بچے کو نہلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر لٹا دیا اور کسی کو بتایا ہی نہیں کہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ شوہر گھر آئے تو پوچھا کہ کیا بنا؟ بتایا کہ اللہ نے ہمارے گھر بیٹا دیا ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ شوہر سمجھیں کہ بچہ سو رہا ہے۔ شوہر نے کھانا کھایا اور رات ہو گئی۔ میاں بیوی ایک ساتھ سوئیں اور سفر کی بہت سی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بیٹے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہوئی ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر سینے پر پتھر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہوگی۔ میرے شوہر کا دل گمجدہ نہ ہو، وہ نیک بیوی اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں میاں بیوی مل بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ شوہر نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ اپنی امانت واپس مانگے تو اسے خوشی خوشی واپس سے دینا چاہیے یا گمجدہ ہو کر؟ شوہر نے کہا کہ خوش ہو کر دینا چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی۔ آپ کے گھر آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ اپنی امانت واپس لے لی ہے، اسی لیے اب آپ جائیے اور خوشی خوشی اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابیہ رضی تعالیٰ عنہا نے شوہر کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ صبح کو شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی میری خوشی کے لیے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں بھی مجھ سے نہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ اللہ برکت دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کو اس رات میں ملنے کی وجہ سے ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا آگے چل کر حافظ قرآن اور حافظ حدیث بنا۔